پاگل ہو گئے؟ اسد الدین اویسی، MIM کے لوگوں کو کان کھول کے سن لینا چاہیے۔ دوستو، یہ مولانا صاحب اسد الدین اویسی صاحب کو لے کر گالی دینے پر مولانا محمود مدنی سے بھی آگے نکل گیا ہے، کیونکہ دوستو میں آپ کو بتا دوں اسد الدین اویسی صاحب کی وجہ سے اس مولانا کو اب لفافہ ملنا بند ہو گیا ہوگا، اس لیے مولانا صاحب اسد الدین اویسی صاحب کے اوپر اناپ شناپ بیان دے کر سوشل میڈیا پر وائرل کروا رہا ہے۔ دوستو، اس مولانا صاحب نے اسد الدین اویسی صاحب کو لے کر کیا کچھ کہا ہے، اس کا پورا بیان میں آپ کو ابھی سنانے جا رہا ہوں۔ اب آپ لوگ مولانا صاحب کو سنیے، اسد الدین اویسی صاحب کو لے کر انہوں نے کیا بیان کیا ہے۔ یہ بات اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے، سن لیجئے، سوچ لیجئے۔ محبت کی دکان ہو یا کرم کی دکان، اور تیز پتی کی چائے ہو یا عرق گلاب، اور اس ملک کے جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں، ماں اسد الدین اویسی، بیرسٹر اسد الدین اویسی بشمول ان کے عرض کر رہا ہوں، MIM کے لوگوں کو کان کھول کے سن لینا چاہیے۔ حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم کے 2 جملے کہنے پر آپ ببولہ ہیں؟ اپنے علماء کو ٹارگٹ کریں گے، علماء کو نصیحت دیں گے، علماء کو آپ طرح طرح کے مغلظات بکیں گے۔ خبردار، اگر آپ کی نگاہ میں سب کچھ الیکشن ہے تو ہم جیسے اوروں کو ریجیکٹ کرتے ہیں، آپ کو ریجیکٹ کرنا ہمارے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوگی۔ رائے ہوتی ہے، حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی کی بھی رائے رہی، اور وہ رائے کی حد تک تھی، بس ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ایک مخلص، نیک اور نیک صفت عالم دین اس طرح سے قوم کا، نہیں، کسی صورت نہیں۔ اور یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے، ملک کی اعلیٰ قیادتیں یہ بات کہہ رہی ہیں۔ اس لیے MIM والوں کو براہ راست میں نے گزشتہ دنوں ممبر سے حمایت دیتے ہوئے اسد الدین اویسی کی بحیثیت مسلم تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ایک مسلم لیڈر ہے، اس اعتبار سے ان کو احترام ملنا چاہیے، لیکن اب براہ راست کہہ رہا ہوں، اگر علماء کو مطعون کرو گے، علماء کو تانا دو گے، علماء اور بالخصوص حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی یا مذہبی قیادت پر انگلی اٹھاؤ گے تو جیسے اوروں کو اسی صف میں خانے میں لا کے کھڑا کیا جاتا ہے، تم بھی اسی خانے میں کھڑے رہو گے۔ ہمارا سیاست سے 1000 گنا زیادہ، اس موجودہ سیاست سے 1000 گنا زیادہ علماء کا احترام ہم پر ضروری۔ کھیل سمجھا ہوا ہے؟ ان سیاسی لوگوں کو بخار چڑھ گیا، پاگل ہو گئے؟ ایک آدمی دوسری پارٹی چھوڑ کے دوسری میں چلا جائے، یہ پارٹیاں کب نہیں بدلی گئی؟ یہ جمہوریت میں کوئی نیا کام ہے؟ سیلم پور میں تم کہہ رہے ہو کہ جو ہے میں کسی کا پکش پات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کیا ہے؟ تم اپنوں کو مطعون کرو گے، اپنوں کو گالیاں دو گے، چوروں سے مکت ہو گئی۔ کانگریس کب مکت رہی ہے؟ کب مکت رہی ہے؟ 70 سال میں جتنا کھوکھلا کانگریس نے کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا ہے۔ یہ وہ کڑوی سچائی ہے، زبان پہ لاتے ہوئے زور پڑتا ہے، اور اس لیے ہم نہیں کہتے ہیں کہ ملک میں امن و سلامتی، بھائی چارہ اور محبت بنی رہے، اس لیے ہم نہیں کہتے ہیں، لیکن قسم رب کعبہ کی آج ہم مجبور ہیں، جتنا ستم کانگریس نے 70 سالوں میں کیا ہے شاید کسی نے کیا ہو۔ بیک فٹ پر کھڑے ہم، دلتوں سے نیچے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، لیڈرشپ کو کھا گئی، RSS کے پٹھوں بیٹھے ہیں کانگریس میں۔ آج اگر کانگریس اقتدار میں آتی ہے، نظریہ نہیں بدلے گا، افراد نہیں بدلیں گے، ملک RSS کے نظریے پر رہے گا۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے رہے گا چونکہ RSS کے افراد اس میں پلتے ہیں۔ اب میں بالکل غیر جانبدار ہو کے کہہ رہا ہوں، نہ مجھے الیکشن لڑنا ہے، نہ مجھے الیکشن میں روپے میں دلچسپی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صاف کہہ رہا ہوں۔ مسلمانوں کو سیلم پور کی لیڈرشپ سے مخاطب ہوئے اس وقت، وہ کانگریس والے ہو، عام آدمی پارٹی والے ہو، MIM والے ہو، وہ اور دیگر پارٹی والے ہو، کان کھول کے سنو، کان کھول کے سنو، ایک دوسرے کا احترام واجب رکھو، ایک دوسرے کو عزت دو، ایک دوسرے کا سمان کرو، ایک دوسرے کو لائق سمجھو۔ الیکشن کی لڑائی ہے، الیکشن تک رکھو، الیکشن سے آگے مت بڑھو، اس کو سیاسی پولیٹیکل ایشو رکھو، اس سے آگے مت بڑھو۔ کھیل بنایا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں آپ، اپنی سمجھ سے تو بالاتر ہے۔ تو دوستو، آپ نے سنا اس مولانا صاحب کو اسد الدین اویسی صاحب کے بارے میں انہوں نے کیا کچھ کہا ہے۔ دوستو، آپ لوگ اپنا رائے کیا رکھنا چاہتے ہیں مولانا صاحب کو لے کر اور اسد الدین اویسی صاحب کے بارے میں، ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتلائیے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں یہیں تک، جب تک دیکھتے رہیے ارریہ MIM نیوز چینل۔
پھر ملیں گے کوئی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔